کی طرف دوبارہ ریٹرن ہوں گے اور پھر علی بھائی کا بھی قیمتی بیان لیں گے۔ مفتی صاحب میرے سوال کو ذرا آپ سمجھیے گا کہ کیا صرف شیعہ کے مقدسات کی توہین غلط ہے یا سنت کے مقدسات کی توہین غلط ہے، یا پھر کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کیا دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا جو بڑے بڑے علماء ہیں، اب دیکھیں آپ نے اس سے بائیکاٹ کیا ایز اہل سنت ہو کے، لیکن جن لوگوں کے جلسوں میں جا کے وہ شخص نعرے لگا رہا ہے اور ٹی ایل پی کے جلسوں میں، اور جو ہے خود کو بریلوی کہہ رہا ہے، خود کو ٹی ایل پی کا کارکن کہہ رہا ہے، جو ٹی ایل پی کے بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں، اس سے بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور میں نہیں کہتا کہ صرف شیعہ کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اہل سنت کے مقدسات کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی مذہب کی، ایون کسی غیر مسلم کے مقدسات کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو یہ ایک متشدد رویہ پایا جاتا ہے، اور صرف ایک اور چیز کو ضرور ایڈ کیجیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کیا صرف شیعہ کے مقدسات میں شامل ہوتے ہیں کہ یہ ایک کامن مقدس ہستی ہیں دونوں فرقوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے؟ تو بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے مجھے بتائیے گا کہ میری وائس بالکل کلیئر ہے آپ کی طرف؟ جی ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلے میں اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ مجھے اس شخص کا علم نہیں ہے کہ جس شخص کا ہمارے ہاں جنید بھائی نام لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی توہین کرتا ہے کسی بھی ذات کی، گالم گلوچ اور برا بولنا، ماں بہن کی گالیاں دینا، اس طرح کا رویہ انسانی معاشروں میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، درست نہیں سمجھا جاتا۔ ایک عام شخص کو اگر کوئی معاشرے میں اس طرح کی گالی دے گا تو اسے اس مہذب معاشرے کے تمام افراد اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ یہ تو مسلم اخلاقیات کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں اور صرف انسانی نقطہ نگاہ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ رویہ قابل مذمت ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے مذہبی مقدسات، کیونکہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، الحمدللہ عز و جل یہاں پہ سنہ اور شیعہ جو مسلم اکثریت ہے، یہاں ہم ایک ہارمنی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے سنہ اور شیعہ دونوں طرف سے جو اکابرین ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ علمی اختلاف کو بیان کرتے ہوئے تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ تو جہاں پر اس طرح کا رویہ ہوا ہے کسی بھی ایکسٹریمسٹ کی طرف سے، انتہا پسند کی طرف سے، تو اسے دونوں طرف کے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے حالات شاہد ہیں، یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، خصوصاً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر سب و شتم کیا گیا، انہیں گالیاں دی گئیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں کے جو شیعہ اکابرین ہیں انہوں نے جا کر نہ صرف ایف آئی آر کرائی، اس کی مذمت کی، اس کی مذمت بھی کی، ایف آئی آر بھی کرائی۔ تو یہی رویہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے مقدسات کے لیے رکھنا چاہیے، کیونکہ ملک پاکستان اس بات کا بالکل متحمل نہیں ہے کہ یہاں پر مذہبی منافرت کو ابھارا جائے، شیعہ سنی فسادات کروائے جائیں، شیعہ سنی تفرقے اور اختلاف کی آڑ لے کر یہاں پر لوگوں کو باہم دست و گریباں کیے جائے، ایک دوسرے سے لڑایا جائے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے، نہ ہماری سیاسی صورتحال اس بات کا اجازت دیتی ہے، نہ ہماری معاشی صورتحال، سب سے بڑھ کر ہماری معاشی صورتحال۔ دنیا میں اس وقت لوگ اپنی دشمنیوں کو بلا رہے ہیں اور ہم ابھی تک ان دشمنیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو قابل مذمت بات ہے، کوئی بھی کرے۔ اگر کوئی انتہا پسند صحابہ کرام کی شان میں گالیاں دیتا ہے اس طرح کی گالیاں جیسے امام مہدی علیہ السلام کو دی گئی، الیاذ باللہ، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جعفری صاحب، جنید صاحب، اگر کوئی سنی، اگر کوئی شیعہ اگر حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں یا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس طرح کی لینگویج اختیار کرے گا جیسے اس دفعہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کی گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ اول تو شیعہ اس طرح کی کوئی گالیاں اس طرح میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے دی ہوں۔ گالیاں، اختلاف الگ چیز ہے، لوگ اختلاف کو بھی گالی بنا دیتے ہیں، یہ لوگوں کی جہالت ہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ شیعہ علماء اپنے اس بندے کو اپنی صف سے نکال دیں گے اور اس سے اعلان برات کریں گے۔ یہ میں اس بات کو جانتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں کے اخلاق سے بہرحال واقف ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور ان کا نام لیتے ہیں۔ ان کی اخلاق یہی ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
تو یہ ہم اہل سنت کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارے جو ذمہ دار افراد ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے جلسے جلوس میں اپنے احتجاج میں نہ آنے دیں. یہ کم از کم یہ بات کہیں کہ بھائی یہ کوئی رویہ نہیں ہے. آپ پاکستان میں امام مہدی علیہ السلام جو کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی میرا اس پہ عقیدہ نہیں ہے جس طرح شیعہ اس کو مانتے ہیں, پھر بھی آپ کو اپنی زبان کے اوپر آپ یہ کہہ دیتے کہ بھائی میں نہیں مانتا ہوں شیعوں کے امام کو, 12 امام کو, جو بھی ہے میں نہیں مانتا ہوں. اہل سنت کی اکثریت نہیں مانتی, لیکن نہ ماننا ایک الگ بات ہے. نہ ماننا کوئی گستاخی اور توہین کے زمرے میں نہیں آتا. توہین کا زمرہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. آپ جعفری صاحب میں یہ کہوں کہ میں تو آپ کو نہیں پہچانتا ہوں, میں جنید کو نہیں پہچانتا ہوں, لیکن اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے, اس کی ایسی کی تیسی, اور گالیاں دے دوں, کیا یہ توہین نہیں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں نا, کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یہ تو جعفری اور جنید بھائی کی اس میں توہین ہوگی. ہر بندہ کہے گا کہ بھائی میں مجھے جانتے نہیں ہوں لیکن توہین تو کر رہے ہو تم, میری ماں بہن کی گالیاں تو دے رہے ہو. تو یہی بات ہے کہ یہ سراسر واضح طور پر توہین ہے. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب, آپ کو سے بس ایک چھوٹی سی میں نے بات پوچھنی تھی. آپ نے ساری بات ایکسپلین کر دی, میں نے بہت زیادہ آلریڈی ٹائم دیا آپ کا. آپ کو انشاءاللہ ہم اجازت دیں گے. تھوڑا سا آپ اپنا مائک بھی ٹھیک کر لیجیے گا, تھوڑی سی چیر چیر کی آواز آ رہی ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے اس طرف سے. چلے آپ نے تو آپ ایک معتدل عالم دین ہے, آپ نے تو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا. استاد رضوی صاحب کی جانب سے ہم کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے, تو اہل سنت کی جانب سے خاموشی کیوں ہے؟ بڑے علماء کیوں نہیں کھل کر بائیکاٹ کرتے؟ نہ کوئی اہل حدیث علماء بول رہا ہے, نہ دیوبندی, نہ بریلوی, کوئی بندہ نہیں بول رہا. خود ایون ٹی ایل پی کا کوئی بندہ نام استعمال کر رہا ہے. ٹی ایل پی کے بڑے بڑے عہدیداران جو ہیں وہ خاموش ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ شیعہ تو کھل کر ان سے بائیکاٹ, جیسے آپ نے کہا, اور واقعی یہ ہمیں نظر دیا, شیعہ کھل کر ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر بھی کرواتے ہیں اپنے بندین کے خلاف جب وہ اس طرح کی نازیبہ حرکت کرتے ہیں, ان کی کھل کے مذمت بھی کرتے ہیں. تو اس طرف سے خاموشی, اور وہ بھی ایسی مقدس ہستی کری جو سنی شیعہ کی کامن ہے. جی دیکھیں, مجھے نہیں معلوم کہ کس کا تعلق کس کس تنظیم کے ساتھ ہے اور کون کیا رائے رکھتا ہے کسی کے بارے میں. مجھے یقین جانے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہمیں اپنے فرقہ وارانہ تعصب کو چھوڑ کر ہمیں اپنے اصول کے اوپر آنا چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت کے صحابہ کرام کی توہین نہیں ہونی چاہیے, تو اہل بیت علیہ السلام کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے, اور پھر شیعہ مقدسات کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں شیعوں سے کہ جی شیعہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, تو بھائی آپ بھی تو خیال رکھیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بہترین ہو گیا. مفتی صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت دیا اور انتہائی قیمتی لبکشائی. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب, جزاک اللہ, بہت مہربانی. مفتی صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا ہمیں وقت دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے, کیونکہ تھوڑا سا ان کا وہ تھا نیٹ ورک کا تھوڑا سا ایشو بنا رہا, تھوڑی آواز کٹتی رہی, لیکن مفتی صاحب نے کافی مفصل گفتگو کی. جنید بھائی, میں آپ کی طرف تھا, ایک پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے, معذرت چاہتا ہوں.